اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہو، اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض وغیرہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو پورے عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے، پھر بھی اتنے لباس ہوں، اور گوشت کے باعث سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ سب شہد سے زیادہ میٹھے اور شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز کے ساتھ گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی آلات یعنی موسیقی نہیں بلکہ اللہ پاک کی حمد و پاکی ہوگی۔ وہ ایسی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوں گی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں اور کبھی نہ مریں گی، ہم چین والی ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، اور ہم راضی رہنے والی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد ہو اس کے لیے جو ہمارا ہوا اور ہم اس کی ہو گئیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسے روشن ہوں گی جیسے 14 کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی، اور نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگھے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور ان کے دل پاک و صاف ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کی گوری رنگت 70 پوشاکوں میں سے بھی دکھائی دے گی، جہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگ ہوں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے۔ اس کی تو اڑنے تک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حوروں میں سے ایک حور جو کہ اس کی بیوی ہوتی ہے کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں اپنی جگہ سے منتقل ہوئے بغیر 70 سال تک تکیہ اور سہارا لگائے گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس آ کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ مارے گی تو اسے اپنا چہرہ اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف نظر آئے گا۔ اس کی بیوی پر سب سے کم روشن موتی بھی اتنا روشن ہوگا کہ وہ مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت کو روشن کر دے گا۔ بیوی اسے سلام کرے گی، یہ اسے جواب دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب میں کہے گی کہ میں مزید میں سے ہوں، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو وہ دیں گے جسے وہ چاہیں گے۔ پھر فرمایا ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اس عورت پر طوبہ درخت سے نکلے ہوئے 70 جوڑے ہوں گے، جس میں سے کم درجے کا جوڑا بھی اتنا بڑا ہوگا جیسے نعمان، یعنی ایک پہاڑ جو عظم میں ہے،
ایسے 70 جوڑوں میں سے اس کی پنڈلی کا گودا دکھائی دے گا اور اس عورت پر تاج ہوں گے۔ اس تاج میں سب سے کم روشن موتی مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کو روشن کر سکتا ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل ایسی ہی بات ہے، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک جنتی کو کھانے پینے اور جماع کرنے اور اپنی خواہش کے لیے 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ یہودی بولا کہ جو کھائے گا پیے گا اسے فارغ ہونے کی ضرورت بھی پڑے گی اور جنت میں تو گندگی نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی حاجت اس طرح سے پوری ہوگی کہ ایک پسینہ ان کی کھالوں سے بہے گا، جس کے بعد پیٹ کی گرانی ختم ہو جائے گی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مومن کو جنت میں جماع کی اتنی قوت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ اتنا جماع کرنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کی بیویاں ایسی خوش الہانی کے ساتھ اپنے شوہروں کے سامنے گائیں گی کہ سننے والوں نے کبھی اس سے زیادہ خوش کن آواز کے ساتھ کسی کو گاتے ہوئے نہ سنا ہوگا۔ وہ اپنے گانے میں کہیں گے کہ ہم خوش اخلاق خوبصورت ہیں، ہم ان لوگوں کی بیویاں ہیں، وہ مرد ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ اور ایک گانے میں وہ یہ گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہیں گی اور مریں گی نہیں، ہم بے خوف ہیں، ڈریں گی نہیں، ہم یہاں رہیں گی اور یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر داخل ہونے والے بندے کے سر اور پیر کے پاس 2 حوریں بیٹھ کر ایسی خوش الہانی کے ساتھ گائیں گی کہ ویسی خوش الہان آواز کسی انسان اور کسی جن نے نہ سنی ہوگی۔ وہ گانا شیطانی باجا نہ ہوگا اور اس میں فحش کلام بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس ہوگی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حور عین جنت میں گاتی ہوئی یوں کہے گی، ہم خوبصورت گوری ہیں، ہمیں معزز شوہروں کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صبح میں 100 عورتوں کے پاس جائے گا۔ اور کسی نے سوال کیا، کیا ہم جنت میں صحبت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش و خروش سے جب جنتی اپنی بیوی سے فارغ ہوگا تو وہ پھر سے کنواری ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں اولاد آدم میں سے ہوں گی، اور ان 2 بیویوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے بالا خانے میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو لؤلؤ کا تاج پہنایا گیا ہوگا۔ اس بیگم پر موٹے اور باریک ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے کانوں کے درمیان یعنی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، جلد اور اس کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور وہ اپنے بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا، جس طرح سے تم میں کا کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سراغ میں دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کا سینہ کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا، اور عورت کے سینے کا اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی دوران وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، نہ یہ اس سے سیر ہو رہا ہوگا اور نہ وہ اس سے سیر ہو رہی ہوگی۔ یہ جب بھی اس سے مباشرت کرے گا وہ اس کو کواری جیسی ہی ملے گی۔ نہ مرد کا نفس ڈھیلا ہوگا اور نہ عورت کے اندام نہانے کو تھکاوٹ اور تکلیف ہوگی۔ یہ دونوں اسی حالت میں ہوں گے کہ اس کو آواز دی جائے گی، ہم جانتے ہیں کہ نہ تو سیر ہوتا ہے اور نہ وہ عورت تجھ سے سیر ہوتی ہے، کیونکہ وہاں نہ مرد کا پانی ہوگا
نہ عورت کو اس کے خروج سے خواہش میں فطور آئے گا، بلکہ اس کی اور بھی بیویاں ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہی کہے گی کہ اللہ کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں خولدار لولو کا ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کی گھر والیاں ہوں گی، یہ ان کے پاس جاتا ہوگا، مگر یہ گھر والیاں اس حالت میں ہوں گی کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتی ہوں گی۔